علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، بنی اسرائیل کے اندر 3 بندے تھے، 3 شخص تھے۔ چنانچہ ان میں سے پہلا جو تھا وہ برص کی بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر سفید داغ تھے اور بڑا مفلس، بڑا تنگ دست یہ آدمی تھا۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور آ کر اس کے پاس معلوم کرنے لگا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھتے نہیں مجھے برص کی بیماری ہے اور میں تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو اس آنے والے شخص نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تیری بیماری کو ختم کر دے اور تیرے فقر فاقے کو دور کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے ایک اونٹنی اللہ کی جانب سے عطا کی گئی، جس کے اندر اللہ نے برکت دی اور اس کی نسل چلی کہ ایک بڑا وہ اپنے وقت کا امیر بن گیا۔ دوسرا شخص جو تھا وہ بالوں سے گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے اور یہ بھی تنگ دست تھا، مفلس تھا، غریب تھا۔ تو یہ شخص اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے حال چال معلوم کیے، دریافت کیا۔ تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے ہنستے ہیں، میرے سر پر بال نہیں ہیں اور میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس گنجے کے لیے دعا کر دی، تو اللہ نے اس کو بالوں سے نواز دیا اور اس کو ایک گائے اپنی جانب سے عطا کی، اور پھر اس کے اندر اللہ نے برکت دی کہ بڑا مالک بن گیا۔ اس گائے کے ذریعے سے اس کی نسل چلی اور دودھ وغیرہ فروخت کیا، تو گویا کہ یہ شخص بھی اپنے وقت کا بڑا امیر بن گیا۔ تیسرے شخص کے پاس آیا جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے اس کے حالات معلوم کیے، حال چال معلوم کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اندھا ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، میں مانگتا ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس اندھے کے لیے بھی دعا کر دی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس کے آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی۔ اللہ نے اسے بکری دی، بکری دینے سے اللہ نے اس کے اندر، بکری کے اندر برکت عطا فرمائی، وہ اس کا ریوڑ بن گیا چند سالوں میں، اور یہ شخص بھی اپنے وقت کا بڑا امیر بن گیا۔ اب تینوں شخص اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بڑے امیر شمار ہوتے تھے، بڑے نواب کہلانے لگے، شادیاں کر لی، بیوی بچے اور دوست و احباب ان کے پاس آنے جانے لگے، گویا کہ اپنے علاقے کے چودھری شمار ہونے لگے۔ چنانچہ وہی آدمی چند سالوں کے بعد پہلے شخص کے پاس جسے برص کی بیماری تھی اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، آپ بھی پہلے غریب تھے، مفلس تھے، اللہ نے یہ سب کچھ مال دولت آپ کو دیا ہے۔ اب وہ شخص جو پہلے والا تھا وہ بڑا غصے میں تل ملا اٹھا کہ تو یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میرا تو باپ امیر تھا، میرا دادا امیر تھا، میں خود امیر ہوں، میں تو کئی نسلوں سے امیر چلا ہوا آ رہا ہوں، تیری کیسی ہمت ہوئی یہ کہنے کی کہ میں پہلے غریب تھا۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس نے اپنے یہاں سے نکال دیا۔ تو اس شخص نے اس کے لیے بد دعا کر دی کہ تو جیسا پہلے تھا اللہ پھر تجھے ایسا ہی کر دے۔ ہوا کیا کہ وہی بیماری اس کے اندر دوبارہ سے آ گئی، اسی بیماری کے اندر دوبارہ مبتلا ہو گیا، اور جو اس کی امیری تھی وہ سب ضائع ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ دوسرے بندے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی بات کہی کہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، ایک وقت تھا کہ تم بھی غریب تھے، آج یہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب یہ دوسرا جو شخص تھا یہ گنجا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب مال و دولت تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں تو بہت بڑا عقل مند ہوں، لوگ مجھ سے مشورے لیتے ہیں،
لوگ مجھ سے فیصلے کراتے ہیں، میں تو علاقے کا بہت ہی بڑا عقل مند ہوں، یہ سب مال و دولت میں نے اپنے ہنر سے، اپنے بازو سے کمائے ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ میں پہلے غریب تھا؟ تو جب اس نے یہ باتیں کی تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں پھر ایسا ہی بنا دے۔ کیا ہوا کہ اس کے سر پھر گنجا ہو گیا اور جو کچھ مال تھا وہ سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ اب یہ شخص تیسرے شخص کے پاس آتا ہے جو اندھا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کے پاس آیا، آنے کے بعد اس سے یہ سوال کیا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، یہ سب کچھ جو تمہیں دیا ہے، آج تم اتنے بڑے امیر بن گئے ہوں، یہ اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ تو یہ اندھا فوراً اٹھ گیا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ ہاں ہاں، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ میں آنکھوں سے اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، غریب تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، مانگتا تھا۔ ایک کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے میرے حق میں دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی تھی کہ آج تو بھی مجھ سے سوال کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر، تو ٹھیک ہے، دیکھ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جتنی بکریاں چر رہی ہیں، جتنا ریوڑ تو چاہتا ہے لے جانا تو لے جا، جتنی بکریاں تجھے پسند ہیں، جو تو چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر لے جا۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی، اللہ تمہیں برکت دے، میں کوئی انسان نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور دو بندوں نے اپنی اصلیت کو بھلا دیا ہے، دو بندوں نے جو وہ پہلے تھے اس چیز کو بھول گئے ہوں اور تم اپنی اصلیت پر قائم ہو، اس لیے اللہ تمہیں اور زیادہ برکت دے۔ چنانچہ آتا ہے کہ یہ شخص، یہ اندھا، بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ امیر شخص مرا ہے، یعنی سب سے زیادہ امیر شخص یہ اندھا تھا، اس کے مال میں اللہ نے پھر اتنی برکت دی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی اپنی اصلیت کو نہ بھولے، اللہ کی نعمتیں جو مل رہی ہیں اپنے پہلے حالات کا یاد رکھے کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ آج ہم کیا خیال کر رہے ہیں کہ سب نعمتیں جو مل رہی ہیں ہمیں اپنے ہنر سے، اپنے عقل مندی سے عطا ہو رہی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ جب چاہے لے سکتے ہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ انسان نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں، اس لیے اللہ کا دھیان ہمیشہ رکھیں، ورنہ تو کب حالات بدل جائیں کچھ پتہ نہیں انسان کو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر اللہ اور مزید ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔